جہاں تک ہو سکے اپنے خون کو پاکیزہ بناؤ، جہاں تک ہو سکے خون کو پاکیزہ بناؤ، اس لیے کہ صفات پیدا ہوتی ہیں جب آدمی اپنے خون کو پاکیزہ رکھتا ہے. اور جتنی بھی گندگیاں معاشرے کی لائن کی یا اخلاقی لائن کی انسان سے ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سب سے بڑا دخل اس کے خون کے فساد کو ہوتا ہے. سب سے بڑا دخل، سب سے بڑا دخل خون کے فساد کو ہے. اس لیے میں نے عرض کیا پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادات بگڑتی ہیں. پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادت بگڑتی ہیں. پہلے معاملات بگڑتے ہیں پھر عبادات بگڑتی ہیں. سب سے بڑا دخل عبادات کے کمال میں وہ خون کو ہے، اور سب سے زیادہ یعنی معصیت کی طرف جو آدمی جاتا ہے وہ صرف خون کی خرابی سے. جس طرح جسمانی بیماریاں خون کی خرابی سے ہوتی ہیں، اس طرح عبادات کی لائن کی خرابیاں وہ خون کی خرابی سے ہوتی ہیں. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے رہے، لقمے کو نکالنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل کر باہر آیا. لوگوں نے اسے معمولی سمجھا کہ آپ نے اس لقمے کے لیے اتنی کوشش کیوں کی ہے؟ فرمایا اگر جان لے کر بھی نکلتا تو اس کو نکالتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دلوں میں مال کی بے رغبتی پیدا کی، مال کی بے رغبتی پیدا کی، اپنے صحابہ کے دلوں میں مال کی بے رغبتی پیدا کی. اس لیے آپ کے صحابہ مالیات کے معاملے میں بڑے امین تھے، مالیات کے بارے میں بہت امین تھے. دیکھو امانت یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. امانت سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی امانت میں امتحان لیتے ہیں. جو امانت میں امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں اللہ انہیں اگلا کام دیتے ہیں، اللہ ان کو اگلا کام ان سے لیتے ہیں. صحابہ امانت داری میں اس لیے کہ دنیا کی بے رغبتی کی وجہ سے خیانت کا تصور نہیں تھا. خیانت تو وہ کرتا ہے جس سے مال کی محبت ہوتی ہے، جس میں مال کی محبت، وہ خیانت کرے گا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر کے ملکوں میں جماعتوں کے بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ 3 دن تک صحابہ کو ان کے ملک و مال کی نفرت، ان کے دلوں میں ان کے ملک و مال کی نفرت بٹھاتے رہے. 3 دن تک تو آپ نے یہی بیان فرمایا کہ جہاں تم جا رہے ہو وہاں کے ملک و مال کی طرف نظر مت اٹھانا. اس لیے کہ داعی کا تو اشراف ہی کافی ہے، داعی کا تو اشراف ہی کافی ہے. سوال کی تو نوبت داعی کو نہیں آتی. اشراف ہی بہت کافی ہے. یہ کہیں کہ اشراف بھی پیدا نہ ہو، اشراف بھی پیدا نہ ہو، کیونکہ اشراف اصل ذریعہ ہے سوال تک پہنچانے کا. اشراف اصل ذریعہ ہے سوال تک پہنچانے کا. صحابہ کرام ان ذمہ داریوں کو کتنی امانت داری کے ساتھ پورا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے پاس بلا کر رکھتے تھے لوگوں کو، انہیں ملکوں کے تقاضوں پر استعمال کرنے کے لیے. ہم جاتے ہیں اپنے صوبوں میں رہتے ہوئے کام کر لیں. حضرت عمر کا معمول یہ تھا کہ علماء ہوں یا غیر علماء، ان کو جب تک ایک مدت مدینے میں نہ رکھنے اپنے پاس، ان کو ملکوں میں بھیجتے نہیں تھے. ملکوں میں بھیجتے نہیں تھے. 1 سال یہاں رہو کم سے کم. ایک صاحب تھے جو بڑے احادیث کے حافظ تھے، انہوں نے چاہا باہر کے ملک میں جائیں تاکہ وہاں حدیث کی خدمت کریں، لوگوں کو حدیث سنائیں. حضرت فرمایا نہیں،
پہلے تم میرے پاس یہاں رہو. 1 سال تک رو کے رکھا مدینے میں. 1 سال تک رو کے رکھا مدینے میں. 1 سال تک رو کے رکھا مدینے میں. 1 سال کے بعد فرمایا کہ ہاں اب تم جاؤ. میں نے تمہیں مدینے میں رکھا تھا اس لیے تاکہ میں اندازہ کر لوں کہ تمہارا مزاج، تمہاری طبیعت کیا ہے، اور تم یہاں رہ کر یہ بھی اندازہ کر لو کہ کیوں کون سی حدیثیں ہمیں جا کر وہاں بیان کرنی ہیں. تمہارا رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا. اگر کسی کو گورنر بنا کر بھی بھیجنا چاہتے تھے کسی ملک میں تو اس کو بھی اپنے پاس رکھ کر، اپنے ساتھ رکھ کر دیکھا کرتے تھے، اور کسی بھی معمولی بات کی وجہ سے سوچ لیا کرتے تھے کہ یہ آدمی اس کام کے قابل نہیں ہے. عجیب قصہ ہے. ایک صاحب کو حضرت عمر نے اپنے پاس بلا کے رکھا اور پھر ان کو ایک ملک کا گورنر بنانا طے کیا کہ اس کو فلاں ملک کا گورنر بنایا جائے. دیکھو کتنی باریکیاں دیکھی جاتی تھی، کتنی باریکیاں دیکھی جاتی تھی. اس لیے کہ دیکھو دوستو عزیزوں، صحابہ اتنی امانت داری کے ساتھ کام کرتے تھے کہ کیونکہ جب تک کامل اطاعت نہ ہو اس وقت تک کوئی کام درست نہیں ہوتا. کوئی کام درست، جب تک کامل اطاعت نہ ہو کوئی کام درست نہیں ہوتا. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جتنا کام کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اتنا کام کر کے آ جاتے تھے. جتنا کام کرنے کے لیے بھیجا جائے اتنا کام کر کے آ جاتے. سب سے زیادہ یعنی اطاعت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بہت سے مواقع خیر کے نظر آویں لیکن وہ اپنے آپ کو حکم کا پابند سمجھیں اور بڑے بڑے مواقع چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ ہمیں یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا آپ نے میدان کا حال معلوم کرنے کے لیے. جاؤ اور میدان کا حال دیکھ کر آؤ. اور یہ فرمایا کوئی نیا کام خود سے مت کرنا تو واپس نہ آ جاؤ. جب تک واپس نہ آ جاؤ. وہاں گئے تو دیکھا سارے مشرکین پڑے سو رہے اور اکیلے ابو سفیان وہ سارے مشرکین کے سپہ سالار وہ ہاتھ کانپ رہے، آگ پر ہاتھ کانپ رہے تھے، سردی زیادہ تھی. حضرت حذیفہ کو خیال آیا موقع اچھا ہے، اسا قدر کر لیں. تیر نکال لیا، نشانہ لگا لیا، سب کچھ کر لیا اور ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. فرماتے ہیں جو ہی میں نے ارادہ کیا اسے قدر کرنے کا ایک دم خیال آیا کہ نہیں، مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام مت کرنا، کوئی نیا کام مت کرنا. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی ہدایت کی وجہ سے اس موقع کو میں نے چھوڑ دیا، ابو سفیان کو قتل نہیں کیا. حالانکہ یہ ایسا کام تھا کہ کہنے والے یہی کہتے کہ تم نے اچھا کیا، لیکن جب مجھ سے کام کرنے کے لیے کہا نہیں گیا تو یہ کام میں کیوں کروں. اتنی پابندی ہدایات کی، کہیں ہدایات کی ایسی پابندی کرو جیسا قلب معلم ہوتا ہے نا. کیا ہوتا ہے قلب معلم کہتے ہیں سدھایا ہوا شکاری کتا. سدھایا ہوا شکاری کتا.
सधाया हुआ शिकारी कुत्ता, इनसे इन कुत्तों के जरिए शिकार किया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि इस कुत्ते का शिकार जब हलाल होगा मालिक के लिए, इस कुत्ते का शिकार मालिक के लिए जब हलाल हो सकता है जब उस कुत्ते के अंदर दो सिफतें हों। एक सिफत तो यह है कि वो शिकार करके लाके मालिक को दे, खुद उसमें से ना खाए। अगर खुद खाता है उसमें से तो फिर इसका शिकार हलाल नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि जब ये कुत्ता शिकार की तरफ छोड़ा जाए और ये अपनी कुव्वत से शिकार की तरफ बढ़ रहा हो, इस दरमियान मालिक कुत्ते को रोके तो कुत्ता फौरन रुक जाए, शिकार पर हमला ना करे। तो बहुत तवज्जो तलब बात है, ये बहुत गौर से सुनने की बात है। जैसे ही मालिक उसको रोके फौरन उसके कहने से रुक जाए। अगर वो मालिक के कहने पर रुकता नहीं है और शिकार की तरफ हमला करते हुए आगे बढ़ जाता है तो फिर ये इस कुत्ते का शिकार हलाल नहीं है। इतनी इताअत करने वाला हो मालिक की कि शिकार की तरफ जब छोड़ दिया जावे इसको तो मालिक के कहने पर दरमियान में रुक जावे। तो आई बात नहीं आई? हाँ, तो कहा जाएगा कि हाँ इस कुत्ते का शिकार हलाल है, क्योंकि ये कुत्ता मालिक की दो तरह इताअत करने वाला है। एक तो रोकने पर रुक जाने वाला है और दूसरे खुद उसमें से खाने वाला नहीं है। ये मैंने मिसाल दी है, ये मिसाल दी है इताअत। हमने यूं चाहा हमने यूं कर लिया, हमने यूं चाहा हमने यूं कर लिया, इससे आपस की इज्तिमाइयत खत्म हो जाती है। इज्तिमाइयत खत्म हो जाती, इसलिए कि फिर हर एक का रुख अपनी चाहत के एतबार से होता है। तो एक बात ये है बुनियादी कि इताअत में कैसे कल्ब मुअल्लम की तरह, कल्ब मुअल्लम की तरह सधाया हुआ कुत्ता कि जहां रोक देंगे वहां रुक जाएंगे, चाहे आगे कितना अच्छा मौका हो, आगे चाहे कितना अच्छा मौका हो। बाद सहाबा का तो इस तरह इम्तिहान लिया गया, ऐन फतह के वक्त जब सारा मैदान उनके हाथों फतह हो रहा था, उन्हें ऐन वक्त माजूल कर दिया गया, ऐन वक्त माजूल कर दिया गया। उन्होंने माजूली पर यह नहीं कहा कि मेहनत तो हमने की और ऐन वक्त पर हमें काम से हटा दिया गया। ये हाँ अजीब बात। बल्कि कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो पाबंद होकर काम करते थे, अब तक अमीर बनकर काम करते थे, अब तो अल्लाह ने मौका दिया है खुलकर काम करने का, अब मामूर बनकर काम करेंगे। अब मामूर बनकर काम करेंगे, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि तकर्रुरी तरक्की का जरिया है। तो क्या समझते हैं? तकर्रुरी तरक्की का जरिया है। हमारा तकर्रुर हो जाए तो ये हमारी तरक्की हो गई। हालांकि सहाबा के ज़माने में माजूली तरक्की का जरिया था। सहाबा के ज़माने में माजूली तरक्की का जरिया था और तकर्रुरी से डरते थे कि अगर हमें कोई ओहदा दिया गया तो क़यामत हमसे इसके बारे में सवाल होगा। इतना डरते थे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद सहाबा को हुक्म देकर उनसे काम कराते थे। डरते थे जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी के जिम्मेदारी को कबूल करने से डरते थे, इसलिए अल्लाह उनकी मदद भी करते थे। तो लोग समझते हैं कि माजूली तनज़्ज़ुली का जरिया है, नहीं, हालांकि माजूली तरक्की का जरिया है। और तकर्रुरी जो है वो तरक्की का जरिया नहीं, बल्कि अगर अपनी तलब से ओहदा मांगता है तो ये तनज़्ज़ुली का जरिया है। इसलिए सहाबा किराम अमानतदारी में
کوشش کرتے تھے اس کی کہ اپنے آپ کو اجتماعی مال سے بچائیں، اپنے آپ کو اجتماعی مال سے بچائیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 وظیفہ دیتے تھے ان کو، 5000 وظیفہ، 5000 وظیفہ۔ گورنر تھے سلمان فارسی، 5000 وظیفہ ملتا تھا۔ اس 5000 وظیفے کو وہ بیواؤں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے، اور اپنی گورنری کے ساتھ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کھجور کی پتیاں جمع کر کے اس کا ٹوکرا بناتے، پھر وہ ٹوکرے بیچتے، پھر ان سے جو آمدنی ہوتی اس میں سے اپنے گھر کا خرچ بھی چلاتے اور اسی میں سے صدقہ کرتے تھے، اس میں سے صدقہ کرتے جا کے سننا پر اس میں صدقہ کرتے تھے۔ یعنی 5000 جو ان کو تنخواہ مل رہی ہے اس کو کہتے ہیں یہ میرا حق نہیں ہے، اگر میں اس میں سے اپنی ذات کا خرچ کروں تو یہ میری خدمت کا، گورنری کی خدمت میں آخرت کا بدلہ ہو جائے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ عجیب بات، آخرت کا کیا ہوگا اگر میں نے اس 5000 میں سے اپنی ذات کا خرچ کر لیا کم یا زیادہ، تو یہ خدمت کا بدلہ مجھے دنیا میں مل جائے گا، آخرت کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ لہذا یہ جو وظیفہ ہے اس کو تو مزاج کا خرچ کرنا نہیں، اپنی ضرورت کے لیے ٹوکرے بنا کر بیچیں، اس کی آمدنی سے صدقہ بھی کریں، گھر کا خرچ بھی چلانا۔